بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، بحمد اللہ تعالی آج ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آیت الکرسی کا درس مکمل کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی درس قرآن کی نشست میں انشاءاللہ تعالی اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے پر گفتگو ہوگی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، بے شک رشد کو یعنی ہدایت کو غی سے یعنی گمراہی سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے تمیز پیدا فرما دی ہے رشد اور غی میں۔ ہماری آج کی گفتگو صرف لا اکراہ فی الدین کے معنی پر مشتمل ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ عرف عام میں اس آیہ کریمہ سے یہی مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ دین کے اندر اکراہ یعنی مجبوری نہیں ہے، یہ حق نہیں کہ دین کے باب میں کسی کو تنگ کیا جائے، مجبور کیا جائے۔ آج ہم اس کے مختلف معانی اور مطالب پر اور ان سے اخذ ہونے والے مختلف نتائج پر تھوڑی تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول جو مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا ہے، وہ بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ بعض لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مسلمان ہو گئے۔ وہ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی اولادیں، ان کے بیٹے، وہ عمر میں کچھ بڑے تھے اور بدستور یہودی رہے، اسی مذہب پر رہے۔ سو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ سختی سے انہیں بھی مسلمان کر دیا جائے، ان کو مسلمان بنانے کے لیے ان پر سختی کی جائے۔ وہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچی، اور یہ واقعہ اس آیت کریمہ کے نزول کا باعث ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس ان پر اسلام پیش کر دو، سختی نہ کرو، قبول کر لیں فبہا، نہ قبول کریں تو چھوڑ دو، کہ کسی کو دین کے باب میں اس پر سختی نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اس وقت شان نزول کیا ہوتا ہے یہ تو موقع نہیں کہ میں اس پر گفتگو کروں، یہ ایک فنی اور علمی بحث ہے،
اور میں آپ کو اس بحث کے سمجھنے کی تکلیف نہیں دینا چاہتا. یہ طلباء کی چیز ہے، ان کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ انہی کا مسئلہ ہے. لیکن ایک بات عمومی طور پر جو لوگ آپ دروس قرآن میں علماء کے خطابات میں سنا کرتے ہیں، اس میں ایک غلطی پائی جاتی ہے بالعموم ہمارے ہاں جو مروج ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے. اکثر تفاسیر کی کتابوں میں، کتب تفسیر میں، قرآن مجید کی مختلف آیات کی تفسیر کے باب میں جس طرح میں نے یہ ایک واقعہ بیان کیا، اسی طرح کے کئی واقعات درج ہوتے ہیں، اور مفسر یا درس دینے والا مدرس وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر اس کے شان نزول سے، سبب نزول سے شروع کرتا ہے. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر کا حق آیات کریمہ کے شان نزول اور اسباب نزول کا علم حاصل کیے بغیر تفسیر کا حق نہیں ہے قرآن مجید کی تفسیر کا. مگر وہ سبب نزول اور شان نزول کیا ہوتا ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی گئیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے پوری کتاب لکھی، لباب النقول فی معرفت اسباب النزول. اور بھی بہت سے ائمہ تفسیر نے اسباب نزول پر کتابیں لکھی. تو ہماری عربی کی تفاسیر میں، اردو کی تفاسیر میں ایسا رجحان ہے، پڑھنے والا اور اس کو درس کے طور پہ بیان کرنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کتاب کے اندر جو واقعہ لکھا گیا، جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا اور کہا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب یہ واقعہ پیش آیا تو عین اسی وقت جبرائیل امین وہ آیت لے کے اترے. شان نزول اور سبب نزول میں بیان کیے گئے واقعے کا مفہوم بالعموم ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آیت عین اس وقت اتری جب یہ واقعہ پیش آیا. یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. بلکہ ایسا ہوتا تھا، کبھی تو یہ بات ہوتی تھی یہ کوئی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے میں کوئی سوال اٹھا، کسی بات کی وضاحت درپیش ہوئی اور اس پر پہلے قرآن مجید کا کوئی حکم کسی آیت کریمہ کی شکل میں موجود نہ تھا، تو پہلی بار ایک واقعہ پیش آیا اور ایک سوال اٹھا، صراحتاً یا کنایتاً، اشارتاً، سو اس کی وضاحت کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، اس مسئلے کی توضیح کے لیے قرآن مجید کی چند آیات عین اسی موقع پر اتر گئی. ایک شکل تو یہ ہوتی تھی، مگر ہمیشہ یہ شکل نہیں. تو گویا کسی واقعے پر آیات کریمہ کا نازل ہونا یہ اسباب نزول میں سے صرف ایک سبب ہے، یا سبب نزول کے مختلف مواقع میں سے فقط ایک موقع ہے. محض سبب نزول اس کو نہیں کہتے، اس کے علاوہ بھی کئی شکلیں ہوتی تھیں. ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ آیت کریمہ تو کسی اور وقت اتر گئی، بعد ازاں کسی اور موقع پر کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کسی نے کوئی سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں وہ مسئلہ گیا یا آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کیا گیا، رکھا گیا، تو آپ نے اس کا جواب قرآن مجید کی پہلے سے اتری ہوئی کسی آیت کریمہ کی روشنی میں دیتی. اس موقع محل کو اس آیت کریمہ کی تعلیم کے عین مطابق سمجھتے ہوئے اور اس آیت کریمہ کے پیغام اور حکم کا عین درست اطلاق وہاں محسوس کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت مبارک پڑھ دی. تو جب ایسا کسی پر آیت مبارک کو پڑھا جاتا تو صحابہ کرام، تابعین اور پہلے دور کے مفسرین بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے تھے، یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ آیت اس واقعے میں نازل ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس موقع پر اتری
بلکہ مطلب اس کا یہ ہوتا تھا کہ یہ واقعہ اور یہ مسئلہ اس نوعیت کا ہے کہ آیت کریمہ کا جو شان نزول یعنی مقصد نزول ہے، اس کے نزول کا جو مقصد ہے اس کا اطلاق اس واقعے پر بھی ہوتا ہے، اس کے مفہوم کا اطلاق اس واقعے پر بھی ہوتا ہے، یا یہ واقعہ اور یہ مسئلہ اس آیت کے معنی اور مفہوم کے دائرے کے اندر آتا ہے، اس کے دائرہ اطلاق میں آتا ہے۔ تو اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے یہ ایک جملہ کہہ دیا جاتا کہ نزلت الآیۃ فی ھذا، یعنی اس واقعہ میں، اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہاں نازل ہونے کا معنی ہوتا تھا کہ اس آیت کے مفہوم کا اطلاق اس واقعے پر بھی ہے۔ اسی طرح کبھی کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہوتا، اس میں استدلال کے طور پر، استشہاد کے طور پر، بطور دلیل، بطور شہادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی آیت کریمہ کو کوٹ کر دیتے، بیان فرما دیتے، یا بعد میں صحابی بطور دلیل اور شہادت کے کسی نئے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، حکم کو ثابت کرنے کے لیے آیت کا حوالہ دے دیتے۔ تو جب یہ حوالہ دیا جاتا تو بعد کے مفسر لکھ دیتے کہ نازلت الآیۃ فی ھذا، آیت اس مسئلے میں نازل ہوئی۔ اور اس قسم کے جملوں کے استعمال کرنے سے بعد کے پڑھنے والوں نے بالعموم یہ غلط مطلب اخذ کر لیا کہ یہ آیت نازل اس موقع پر ہوئی ہے اور اس واقعے کے صدور پر ہوئی ہے، اور جب یہ مسئلہ پیش آیا تو اس وقت اتری۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی آیات کی تفسیر کی جانے لگی تو ہر ایک سے پہلے ایسے واقعے کو بیان کر کے لکھ دیتے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ وہ مفہوم ہے جو ہم نے غلط طور پہ اخذ کر لیا۔ اس طرح کے کئی معاملات اور ہوتے تھے، میں نے آپ کو دو تین قسمیں اس کی عرض کی ہیں، بیان کی ہیں۔ سو ایسے بہت سے معاملات میں یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ اس کو کہتے ہیں یہ آیت کا شان نزول ہے، اور شان نزول کا مفہوم یہ آیت کا سبب نزول ہے، تو اس مفہوم کے حوالے سے یہ بیان کر دیا جاتا، جبکہ آیت کا شان نزول بڑا وسیع ہوتا ہے، شان نزول بڑا وسیع ہوتا ہے۔ اور یہ دشواری اس لیے پیش آئی، جس کے لیے میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو لوگ شان نزول کے اصل معنی اور مفہوم کو اور سبب نزول کے اصل اطلاق کو، اس کی معنویت کو اور اس کے دائرے کی وسعت کو نہیں سمجھتے، اور وہ جب دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے اس آیت کا یہ مفہوم لے لیا اور اس سے یہ معنی اخذ کر لیا، اور وہ سبب نزول سمجھتے ہیں اس خاص واقعے کو، ایک تاریخی واقعہ جو پیش آیا کہ اس موقع پر آیت اتری، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تفسیر سبب نزول سے ہٹا دی گئی، آیت کا یہ مفہوم سبب نزول سے ہٹا دیا گیا، شان نزول سے دور کر دیا گیا، جبکہ شان نزول سے دور نہیں ہوتی۔ تو شان نزول میں اس آیت کا کس کس محل پر اطلاق ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا شان نزول، کس کس مسئلے کا استدلال اس آیت سے ہو سکتا ہے، یہ بھی شان نزول ہے، کس موقع پر اتری یہ بھی شان نزول ہے، کس مسئلے کی وضاحت میں اتری یہ بھی شان نزول۔ تو بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے اور دیگر بہت سے ائمہ تفسیر نے، شاہ ولی اللہ نے الفاظ الکبیر میں اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی اور مختلف مواقع اور مختلف اطلاقات اس کے بیان کیے، اور اصول تفسیر پر اور علوم القرآن پر لکھی جانے والی اور بہت سی کتابیں جو علوم القرآن کے حوالے سے لکھی گئیں، امام زرقانی نے لکھی ہیں، البرہان، امام زرکشی نے لکھی ہیں، امام سیوطی نے لکھی ہیں، ابن العربی نے، بہت سی چیزوں میں یہ مباحث جگہ جگہ، صوبی صالح، جدید دور کے قطان وغیرہ جتنے بھی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ تو ایک علمی سا نکتہ تھا فنی نوعیت کا، جسے میں نے ذرا سادہ طریقے سے عرض کر دیا تھا کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کسی آیت کریمہ کے نزول کے بیان میں کوئی واقعہ لکھا ہوا پڑھیں یا کسی سے کوئی واقعہ سنیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیت عین اسی واقعے میں اتری، جبرائیل امین لے کے اترے، سو اس کا اطلاق فقط اسی نوعیت کی بات پر ہوگا، اور اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ اس کا معنی، اس کا اطلاق، اس کے مفہوم کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا کہ اگر ایک نیا مسئلہ پیش آتا اور اس مسئلے کا حل، جس طرح فقہ میں قیاس ہوتا ہے، فقہ میں قیاس ایسی چیز ہوتی ہے، اس کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، عناصر، اصل، فرع، علت اور حکم۔ اس کی مثال آپ اس طرح لیں، مثلا حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ شراب حرام ہے، نشہ آور چیز حرام ہے، اور 5-6 مختلف شرابوں کے نام احادیث میں آئے ہیں، گنوا بھی دیے جو اس دور میں موجود تھی۔ اب بہت سی شرابیں اور بہت سی نشہ آور چیزیں جن میں ہیروئن ہے، جن میں بھنگ ہے، افیون کی کئی اور اس طرح کی شکلیں ہیں جو اس دور میں ایجاد ہوئیں، پی جانے والی، کچھ کھائی جانے والی ایجاد ہوئی۔ اب ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے بحث کی، اس نے کہا کہ یہ تو اس زمرے میں حرام نہیں ہے، چلو آپ اس کو مکروہ کہہ لیں، لیکن یہ حرام کے زمرے میں تو نہیں آ سکتی، یہ تو وہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اور طرح کی چیز ہے، اور شراب نہیں ہے، یہ اور طرح کی چیز، تو نئی چیزیں پیدا ہو گئی نا۔ تو قیاس یہ ہوتا ہے کہ اصل تو وہ تھی جو حدیث پاک میں فرمایا کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، خمر یعنی شراب، اور ہر شراب حرام ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ بیان کر دیا۔ یا بعض وہ احادیث جن میں شرابوں کی مختلف اقسام کے نام لے کر 5-6 چیزوں کو جو بنائی جاتی تھی اس دور میں، کشید کی جاتی تھی، ان کا نام لے کر فرمایا کہ یہ نشہ آور ہیں، شرابیں حرام۔ تو اصل تو یہ حکم، اصل یہ ہو گیا۔ اور حکم کیا ہوا؟ حکم ہے اس پر جو شریعت نے فیصلہ صادر کیا، یعنی یہ حرام ہے یہ، اور سزا کے باب میں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا، پیے گا تو 80 کوڑے دیے جائیں گے، تو اس کا حرام ہونا یہ حکم ہوا۔ اور وہ حدیث پاک جس کے ذریعے یہ حکم ملا وہ بیان اصل ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ اصل۔ اور اس نے ثابت کیا کیا؟ یعنی اس چیز کو حرام ہونا ثابت کیا، اس کو کہیں گے حکم۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی کسی بات کے زمانے میں اس سے ملتا جلتا کوئی معاملہ پیش آ جائے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ افیون آ گئی، ہیروئن آ گئی، نئی چیزیں جن کا پہلے دور میں نہ کوئی تصور تھا نہ کوئی وجود تھا۔ اس طرح مختلف ذرائع سے مصنوعی طور پر کئی اور چیزیں ایسی کشید کی جانے لگیں، تو اگر اس قسم کی چیز نہیں بن جائے تو وہ اب اس اصل میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، اس کو کہیں گے فرع۔ کیا کہیں گے؟ یعنی یہ ایک برانچ ہے، ایک نیا مسئلہ ہے جو پیش آ گیا، تو اب اس فرع کے بارے میں حکم کیا لگایا جائے گا، کیونکہ اصل میں تو نہ قرآن میں اس کی اصل ہے، اصل سے مراد یعنی اس فرع کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن و حدیث میں جس کا ذکر ہو وہ اصل کہلاتی، یہ فرع نئی چیز آ گئی۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ اب دیکھیں گے کہ یہ جو چیز ہے اس کا نتیجہ، اس کا اثر، اس کی علت کیا ہے، اور وہ جو حکم دیا گیا حرام ہونے کا، اس کے حرام ہونے کی علت کیا تھی، ایفیکٹو کاز، بنیادی علت کیا تھی، وہ محرک، اصل محرک سبب، بنیادی سبب، عام سبب نہیں بلکہ بنیادی۔ اور علت کیا تھی جس وجہ سے اسے حرام کیا گیا؟ علت تھی اس کا مسکر ہونا۔ کیا تھی؟ یعنی نشہ آور ہونا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جو چیز کثیر مقدار میں پینے سے نشہ دے اس کا قلیل ترین مقدار بھی حرام۔ جس کو زیادہ پئیں تو نشہ دے اس کا ایک قطرہ بھی حرام۔ اب کتنی بات واضح کر دی، اب آپ بات کو سمجھ گئے نا۔ اب صورت یہ ہوئی کہ جب یہ بات حکم سامنے آ گیا، اب وہ علت اس کی چونکہ سکر ہے، مسکر ہونا، انٹاکسیکیٹنگ کریکٹر، اس کا نشہ آور ہونا، طبعاً یہ صفت اس کی چونکہ علت ہے، لہذا جس جس شے میں یہ صفت پائی جائے گی اس شے پر اس علت کے اشتراک کی وجہ سے اس حکم کو کھینچ کر صادر کیا جاتا رہے گا۔ اب اگر 1000 چیزیں بھی ایسی پیدا ہو جائیں جن میں یہی علت پائی جائے تو ہم وہ پرانا حکم قرآن و حدیث کا حرام والا اس پر لاگو کرتے جائیں گے۔ اس لاگو کرنے کے عمل کو قیاس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ اب اس کا حکم بالکل وہی ہوگا جو حکم قرآن اور حدیث میں بیان کردہ چیز کے بارے میں تھا، چونکہ یہ بربنا ہے قیاس شرعی، اسی حکم کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا، لاگو کر دیا۔ اب یہاں ضمناً جملہ معترضہ کے طور پہ ضمناً یہ نقطہ بھی سمجھا دوں۔ بعض لوگ پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تو جی اگر تو یہ نشہ ہی وجہ تھی، نشہ ہی وجہ تھی حرام ہونے کی، تو ہم تو جتنی پی لیں ہمیں تو نشہ نہیں ہوتا۔ اور یورپین لوگ اور امریکن لوگ اور ایسے ویسٹرن کنٹریز کے وہ تو اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، ہمہ وقت پیتے ہیں، تو اس کو تو ان کو تو نشہ نہیں ہوتا۔
اس لیے جب جس کو نشہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے تو حرام نہ ہوئی. اور کوئی یہ کہے کہ ہم تو غم دنیا غلط کرنے کے لیے پیتے ہیں, غم بھلانے کے لیے پیتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک شعری ذوق کی بات ہے, شرعی ذوق کی نہیں, شعری ذوق کی بات ہے. تو یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں کہ نشہ ہونا اور نشہ آور ہونا دونوں میں فرق ہے. نشہ ہونا اور کسی چیز کا نشہ آور ہونا, ان دو چیزوں میں فرق ہے. تو شراب یا ان چیزوں کے حرام ہونے کی علت نشہ ہونا نہیں ہے, بلکہ ان چیزوں کا نشہ آور ہونا ہے. علت یہ ہے. سو کسی چیز کے پینے سے نشہ آئے عملاً یا نہ آئے, اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اعتبار اس کی اس طبعی خصوصیت کا کیا جائے گا, اس خاصیت کا کہ کیا وہ طبعاً نشہ آور ہے یا نہیں. اگر طبعاً نشہ آور ہے تو کسی کو نشہ دے یا نہ دے وہ حرام ہے, حکم وہی ہے. اب بات کو سمجھ گئے؟ اگر طبعاً نشہ آور ہے, اور اگر طبعاً نشہ آور نہیں تو پھر وہ حرام نہیں. تو یہ تو اس مسئلے کا جواب ہو گیا. تو اس کا جو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل مسکرن خمر, ہر نشہ آور چیز خمر ہے. خود تعریف فرما دی, کتنا بلیغ کلام ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ صاحب جوامع الکلم ہے. ہر وہ چیز جس کی طبعی خاصیت یہ ہے کہ نشہ آور, وہ حرام. تو اب یہ بات ختم ہو گئی کہ کسی کو نشہ آیا کسی کو نشہ نہ آیا. تو کسی کو نشہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نشہ آور ہے. اب بے شک 100 کو نہ آئے اس کی پرواہ نہیں, طبعاً اس کا نشہ آور ہونا علت ہو گیا اس کے حرام ہونے کا. سو اس حکم کو آگے لاگو کر دیں گے. اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی ہو گئی, ہمارے آج کے موضوع سے یہ بات ہٹ کر ہے لیکن میں نے تمثیل دی ہے, مثال, سبب نزول کا مفہوم سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. اور اس حدیث سے بھی صراحت ہو گئی کہ ما اسکارا کثیرہ فقلیلہ حرام. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز کثیر مقدار میں لیں تو نشہ دے. تو واضح ہے ان کلمات حدیث سے کہ وہ قلیل مقدار میں لینے سے نشہ نہیں ہوگا, چونکہ حضور نے شرط عائد فرما دی ما اسکارا کثیرہ, جو چیز زیادہ پیے اور نشہ دے. تو خود اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور یہ واضح فرما رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا لیں گے تو نشہ نہیں ہوگا, نشہ آور ہوگی مگر نشہ دے گی نہیں. فقلیلہ حرام, سو اس کا قطرہ بھی پی لو تو حرام ہے, اس کا قطرہ بھی پی لو تو حرام ہے. اب آپ نے دیکھا کہ قطرہ پینے سے نشہ تو نہیں آ سکتا, گھونٹ بھرنے سے نشہ نہیں آیا, چونکہ شرط یہ تھی کہ اسکارا کثیر ہو, زیادہ پئیں گے تو تب نشہ آئے گا. نشہ تو نہیں آیا مگر فقلیلہ حرام, حرام ہو گئی. تو حرام ہونے کی علت اس کا نشہ دینا نہیں بلکہ نشہ آور ہونا ہے. تو حرام ہونے کی جو نسبت ہے, علت کی نسبت, وہ پینے والے کی طرف کی ہی نہیں گئی, جو چیز پی جا رہی ہے اس کی طبیعت کی طرف کی گئی. پینے والے کی طبیعت کیسی ہے, اس کی طرف علت کا انتساب ہی نہیں ہے. مضبوط اعصاب کا ہوگا تو نشہ نہیں لے گا, کمزور ہوگا تو لے لے گا. سو یہ حکم چونکہ اگر ادھر منسوب, یہ شریعت کی عظمت بھی دیکھی اور حضور علیہ السلام کے قول کی عظمت, اگر اس علت کو پینے والے کی طرف منسوب کر دیا جاتا تو حکم ہر ایک کے لیے بدل جاتا, حکم ہر ایک کے لیے بدل جاتا اور شریعت کا حکم مذاق بن جاتا. کسی کے لیے حرام ہوتی, کسی کے لیے حلال ہوتی, کیونکہ طبائع مختلف ہیں انسانوں کی, اعصاب قوتیں برداشت مختلف ہے ہر ایک کی. ادھر منسوب ہی نہیں کی, ہر چیز پی جانے والی چیز کی طبیعت کی طرف انتساب کیا ہے کہ اگر وہ طبعاً نشہ آور ہے تو وہ حرام ہے, کسی کو نشہ آئے بھلے نہ آئے, اس سے کوئی غرض نہیں. ایک سٹینڈرڈ اصول دے دیا, قیامت تک بدل نہیں سکتا. یہ تو قاعدہ, یہ اس سوال اور اعتراض کا جواب ہے جو آج کے دور کے بہت سے جدید پڑھے لکھے لوگ اس مسئلے پر اعتراض کرتے ہیں. اور پھر ہمارے جب لوگ سنتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں, اب اس کا جواب اب کیا دیا جائے. اتنا جواب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ نشہ دینا اور نشہ آور ہونا, اس کا فرق ذہن میں رکھیں, پھر جواب ہمیشہ یاد رہے گا. تو میں جو نقطہ سمجھا رہا تھا, اور یہاں دوائی کا مسئلہ بھی ضمناً واضح کرتا چلوں, چونکہ موضوع سے یہ بات خارج ہے مگر کہ میں نے تمثیل دے دی, اس سے متعلقہ بعض چیزیں ذہن میں ابھر آتی, اس لیے میں عرض کر دوں کہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے. اب دوائی میں جب استعمال ہوتا ہے اس چیز کا, دوائی میں, تو پہلی بات تو ذہن میں یہ ذہن نشین کر لیں کہ قاعدہ کلیہ اسی کا ہم اطلاق یہاں کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ بدقسمتی ہمارے
مسلمان ڈاکٹرز کی اور مسلمان جو اس شعبے کے ماہرین ہیں ان کی، کہ وہ شریعت کے حلال اور حرام کے مسائل کو سامنے رکھ کر تحقیق نہیں کرتے. تحقیق مغرب والے کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تحقیق اہل مغرب کرتے ہیں، ہم اس پر فقط عمل کرتے ہیں. اور جب ہم نے تحقیق نہیں کرنی تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں. صورت یہ ہے کہ شراب، الکوہل جو دوائیوں میں میڈیسن میں استعمال کی جاتی ہے، وہ اس کے اندر پریزرونٹ کے طور پہ استعمال کی جاتی. یہ اہل مغرب نے تحقیق کی، اور اگر الکوہل پریزرونٹ ہے تو 20 چیزیں اور بھی پریزرونٹ خاصیت کی اللہ نے پیدا کی ہوں گی. یقیناً پریزرونٹ کہتے ہیں کسی چیز کو پریزرو کرنا، محفوظ رکھنا، اس کے جو خواص ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے کسی چیز کو اس کے ساتھ ملانا. اگر وہ نہ ملائی جائے تو خود اس کے خواص قائم نہیں رہیں گے، محفوظ اس کا اثر نہیں رہے گا اور وہ زائل ہو جائیں گے، خراب ہو جائے گی. جس طرح کوئی چیز گل جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو گلنے سے، خراب ہونے سے، ڈیکے سے، یعنی ایکسپائر ہو جانے سے، خواص اور اثرات کے زائل ہو جانے سے محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز اس میں ملائی جائے جو اپنا اثر اس میں نہ ڈالے مگر اس کے خواص کو ایز سچ محفوظ کر دے، اس کو کہتے ہیں پریزرونٹ. اب دوائیوں میں بطور پریزرونٹ جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں مختلف امراض کے لیے، کھانسی ہے، تکلیف ہے، بخار ہے، جو بھی مختلف امور آتے ہیں، انفیکشن ہے، جو استعمال کی جاتی ہیں چیزیں، ان کے خواص ان کے ہیں کہ وہ آپ کی تکلیف کا ازالہ کریں گے، مگر وہ اپنے اندر یہ خاصیت نہیں رکھتی وہ چیزیں کہ اپنے خواص کو باقی رکھ سکیں. اثر رکھتی ہیں مگر اثر کو محفوظ خود بذات خود محفوظ نہیں. تو محفوظ رکھنے کے لیے خارجی عامل کی ضرورت ہوتی. تو اہل مغرب نے تحقیق کر کے الکوہل میں اس عامل کو تلاش کیا، الکوہل کے اندر، کہ یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی دوائی کسی چیز کے ساتھ اسے ملا دیا جائے تو وہ اس کے خواص کو محفوظ رکھتی. تو تحقیق کر کے انہوں نے الکوہل کو دوائی میں شامل کر دیا. اب الکوہل کے شامل کرنے سے اس دوائی کے جو اصل آپ پینا چاہتے ہیں اس کے خواص کو محفوظ کیا جاتا. اب ہماری شومی یہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں میں نے عرض کیا کہ تحقیق کا نظام ختم ہے. سب کچھ وہاں تحقیق ہوتی ہے اور لٹریچر آتا ہے، ہم من اور اس کو قبول کر کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے، مواقع بھی دی ہیں، سب کچھ کیا ہے، مگر اگر ڈاکٹر ہمارے فقط خالی ڈاکٹر اور بعد میں مسلمان ہونے کی بجائے پہلے مسلمان اور بعد میں ڈاکٹر ہونے کا تصور اپنا لیں تو وہ تحقیق کرتے ہوئے اس سے پہلے حلال و حرام کا تصور لے کے چلیں. ان کی تحقیق کا رخ ہی بدل جائے کہ ہم نے جو تحقیق کرنی ہے اس رخ پر کرنی ہے کہ پریزرونٹ استعمال کرنا مجبوری ہے، اس کے بغیر دوائی ایک اضطرار ہے. یہ کیا ہے؟ اضطرار ہے، ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں. تو جب ہماری یہ مجبوری ہے کہ استعمال کرنا ہے تو کیا کائنات میں خالی ایک الکوہل ہی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پریزرونٹ بنایا ہے؟ 20 چیزیں اور ایسی ہوں گی جن میں یہی خاصیت اللہ پاک نے رکھی ہوگی، مگر اس نے حکم دیا کہ تم تلاش کرو، تعقل سے کام لو، ریسرچ کرو، محنت کرو. ہمارے لوگوں نے تحقیق کی تکلیف نہیں کی، سو اس کا بدل آج تک انہوں نے دریافت نہیں کیا، اور ان کو بدل دریافت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے ہاں تو حرام ہے ہی نہیں، ان کے ہاں تو یہ پانی کی مانند عام چیز ہے. تو ہم اس مجبوری کی بنا پر اسی کو لے کے چلتے آ رہے ہیں. اب اگر اس کو نکال دیا جاتا ہے تو دوائی نہیں رہتی، وہیں طور یعنی اس کے اثرات اور خواص محفوظ نہیں رہتے. تو ایک تو یہ صورت دوائی میں اس چیز کا استعمال جو ہے وہ بحالت ضرورت اور بصورت اضطرار ہمارے لیے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ کے تحت یہ جائز بنتا ہے، چونکہ یہ ایک ایسا اضطرار اور مجبوری ہے کہ جس کا بدل کوئی نہیں علاج کے معاملے میں. ایک تو یہ شکل ہے اس کے جواز کی، اور یہ بصورت اضطرار بصورت ضرورت استثناء ہے. اور دوسری چیز یہ کہ الکوہل اس کے اجزاء یعنی شراب کے یا ایسی مسکر چیزوں کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. اس کو اب مجھے یہ معلوم نہیں سائنٹیفکلی کہ کس طریقے سے اس میں داخل کرتے ہیں، لیکن اتنا ہے 2 چیزوں کا فرق جدا ہو جاتا ہے جو تیار ہوتا ہے اس کا پریپریشن اس حدیث پاک کے روح سے کہ من اسکرک. اب ہم اس دوائیوں کو اس پر اپلائی کرتے ہیں، اس حدیث پر، اس حدیث پاک کو پیمانہ بناتے ہیں نا، اس پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو من اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جسے کثیر مقدار میں لینے سے نشہ آئے تو مسکر ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی. ادھر حدیث تھی کلو مسکرن خمرن،
وہ کل خمر حرام، ہر مسکر خمر ہے، ہر نشہ دینے والی چیز جو طبعاً نشہ دینے کی خاصیت رکھتی ہے وہ حرام ہے۔ اب وہ مسکر کیا ہے، پھر اس کی تفصیل بیان فرمائی حضور علیہ السلام نے کہ مسکر اسے کہیں گے ما اسکرا کثیرو، جسے کثیر مقدار میں استعمال کرنے سے بھی اگر نشہ آ جائے تو ہم اس کو مسکر کے زمرے میں شامل کر لیں گے۔ فقلیلہ حرام، اس کا ایک قطرہ استعمال کرنا بھی حرام ہو۔ اب جب ہم اس الکحل کے شامل ہونے کے بعد دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جو تناسب میں بتا رہا ہوں بالکل درست ہے، جو کہ ایک سائنٹیفک چیز ہے، ممکن ہے 90% یا 95% یا 80-85% ایسا کوئی تناسب جا کے بنے گا، یا 75% سے زائد ہو، اور ممکن ہے 98% ہی تناسب بن جائے، لیکن تناسب کی شکل اس طرف اس کا بیلنس اور جھکاؤ زیادہ ہوگا کہ اس حدیث پاک کی روح سے جب ہم ان تمام ادویات کو ٹیسٹ کریں، چیک کریں اور کثیر مقدار میں استعمال کریں تو نشہ نہیں آتا، چند دوائیوں کو چھوڑ کر کثیر مقدار میں استعمال کریں۔ اور اس کا علامت یہ ہے کہ کسی کمزور اعصاب کے آدمی کو استعمال کرائیں، جس نے پہلی بار پی ہو، عادی کو نہیں، چھوٹی عمر کے بچے کو استعمال کرائیں جو عمر کے اعتبار سے دوائیوں کے اجزاء ہوتے ہیں، اور پہلی بار استعمال کرائیں اور کثیر مقدار میں کرائیں اس حدیث پاک کے مطابق، تاکہ ٹیسٹ کریں کہ یہ مسکر میں آتا ہے کہ نہیں۔ تو کثیر مقدار میں اس دوائی کا استعمال، شیشیوں کی شیشیاں آپ پلا دیں، یک وقت شیشی بھر کے پلا دیں، اگر تو وہ نشہ دے تو پھر حضور کی حدیث پاک کی روشنی سے زمرہ مسکر میں آیا، پھر اس کی ایک چمچ لینی بھی حرام ہوئی، لیکن وہ پھر دوسرے باب میں بات چلی جائے گی اضطرار اور مجبوری کے باب میں، لیکن میں اصل اس مسئلے کی حیثیت بتا رہا ہوں۔ اور اگر پوری شیشی بھر کے پی لی اور نشہ نہ آیا تو پھر وہ اصلاً مسکر ہی نہ رہی، اصلاً مسکر ہی نہ رہی، اور اس اعتبار سے وہ اصلاً بھی حرام نہ رہی۔ تو میں نے اس باب میں دوائی کے مسئلے پر 2 دلائل عرض کیے۔ اس میں بعض دوائیاں ایسی ہیں کہ جن میں وہی الکحل اس طرح استعمال کی گئی کہ وہ مسکر ہو گئی، یعنی کوڈین کف سیرپ ایک آیا کرتا تھا یہاں، کوڈین کف سیرپ، اب وہ بند کر دیا گیا، انڈیا میں ملتا ہے یا باقی ممالک میں ملتا ہے۔ تو اس طرح کی اکا دکا بعض دوائیاں ایسی گنی جا سکتی ہیں کہ جن کو کثیر مقدار میں پیا جائے تو وہ نشہ کرتی، اور اس کے برعکس جتنے سیرپ وغیرہ باقی ادویات آپ استعمال کرتے ہیں عام امراض کے لیے، ان کو شیشیاں 3 شیشیاں بھر کے پی لیں، تجربہ کر لیں، نشہ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مسکر نہیں رہا۔ تو اس سے نشہ آتا تھا، اور لوگوں نے جن کو شراب نہیں ملتی تھی یا ایسی غلیظ چیز نہیں ملتی تھی تو وہ کوڈین کف سیرپ دکان سے لے کر کھانسی کے بہانے وہ شیشیاں لے کے پی کے اپنا نشہ پورا کرتے تھے، اس کو بین کر دیا گیا۔ تو یعنی ایسی ادویات کچھ قلیل ہیں کہ جن کے اندر مسکر ہونے کی خاصیت پائی جاتی، لیکن صورتحال اب یہ ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں بھی اب ایسی ادویات کی طرف تحقیق کر کے انہوں نے کام شروع کر دیا کہ نان الکوہلک میڈیسن کا آغاز ہو گیا ہے، بغیر الکوہل کے دوائیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ حرام سمجھ کے نہیں گریز کر رہے، انہوں نے حدیث پاک کی حقیقت کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور قرآن مجید کے حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ الکوہل اور شراب کے استعمال سے جسمانی صحت پر کیا کیا مضر اثرات پڑے ہیں، وہ انہوں نے دیکھ لیے ہیں۔ ہارٹ اٹیکس اس سے ہوئے ہیں اور بہت ساری امراض نے جنم لیا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے ایک مہم شروع کر دی ہے امریکہ کے اندر اور یورپین کنٹریز کے اندر، ٹی وی پر، لٹریچر میں مہم شروع کر دی ہے کہ جب تک شراب کو بند نہیں کیا جاتا یہ امراض کا تناسب کم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ مہم شروع کر دی، اور اگر ہارٹ اٹیک ہو، کسی کو ایسا ٹربل ہو، تو وہاں آپ کوئی مریض چلا جائے تو ڈاکٹر اس سے جو پہلے سوال کرتے ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تم شراب تو نہیں پیتے، یعنی اس پینے سے ہارٹ اٹیکس جیسے امراض کا تعلق ہے۔ اور یہ 1400 سال پہلے ان چیزوں کو منع فرما دینا، اس کی طبی حکمتیں بھی تھیں جو 1400 سال بعد آج تحقیق کرنے والوں پر تو منکشف ہو رہی، لیکن ہمارا کام تو تحقیق ہے ہی نہیں، نہ دین کے فیلڈ میں نہ دنیا کے فیلڈ میں، اس کا علاج زیتون کا تیل، اور اس کا پھر علاج تجویز کرتے ہیں، یعنی وہاں کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس قدر تحقیق کے نتیجے میں مغرب کی طرف سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے دنیاوی باب میں، اتنی تحقیق کے نتیجے میں اہل اسلام کام نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تحقیق تو اپنے رخ پر کر رہے ہیں، مگر نتائج جب منظر عام پہ آتے ہیں تو اسلام کی سچائی منظر عام پہ آتی جا رہی ہے۔ اب یہ واقعہ تو تمثیل کے طور پہ میں نے بیان کر دیا، سمجھا یہ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے دیکھا نا ایک نئی صورت پر پرانے حکم کو لاگو کر دیا،
اسی طرح اگر کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا اور اس کا کوئی حکم واضح پہلے قرآن میں موجود نہ ہوتا اور وہ پیش کیا جاتا حضور علیہ السلام کے سامنے یا صحابہ تابعین کے سامنے، تو وہ علت مشترک دیکھتے ہوئے اس آیت کے حکم کو اس نئے مسئلے پر لاگو کر دیتے، اطلاق کر دیتے، جس طرح قیاساً اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو اس نئے مسئلے پر لاگو کرنے کے عمل کو بھی مفسرین اور صحابہ تابعین کہہ دیتے کہ نزلت الآیۃ فی ھذا، آیت اس مسئلے میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا کہ گویا اس قسم کے بے شمار واقعات، مسائل اور مواقع اور محل آتے جن کے بارے میں ایک ہی جملہ استعمال کیا جاتا کہ آیت اس میں نازل ہوئی، تو ان کے مفاہیم جدا جدا تھے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو واقعہ جس کے اوپر یہ فقرہ لکھا ہوا پڑھا سمجھا کہ اس واقعے پر آیت نازل ہوئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم محدود ہو گئے اور وسعت جو اللہ کے کلام کے معنی اور معارف میں ہے وہ ہم نے اس کو تنگ کر دیا۔ اور اگر شان نزول اور سبب نزول کا یہ فلسفہ اور اس کی یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ تاریخی واقعے کے اعتبار سے اس کی ایک نسبت یہ بھی ہے اور اس کے مطالب اور اس کے اطلاقات کے دائرے میں یہ امور سارے آتے ہیں۔ میں نے وہ واقعہ تو اس باب میں عرض کیا، لیکن اب جو کچھ عرض کریں گے یہ سب اس کا شان نزول ہے۔ تو گویا آیت کریمہ کی جتنی تفسیر ہے وہ ساری شان نزول بن جاتی، جو سیاق و سباق سے اور دیگر تقاضوں کے پہ پورا اترتی ہو۔ ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اس کا پہلا معنی اور پہلا مفہوم جو اس سے اخذ ہوتا ہے، اور اس کی آیت کریمہ کے معنی کا اطلاق پہلا تو خاص اطلاق ہے، وہ یہ کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہود جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، یعنی آپ جنگ کر رہے ہیں، ان سے جہاد ہو رہا ہے، اہل کتاب ہیں، یہود ہیں، مجوس ہیں، اہل کتاب، اگر وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، اور اس طرح اس کا حکم پھر مجوسیوں کے حوالے سے پھر کفار پر بھی اطلاق کر دیا گیا۔ جہاد کی صورت میں اگر وہ مسلمان غالب آتے ہیں اور وہ بجائے جنگ کرنے کے جزیہ دے کے مسلمانوں کے تابع رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جزیہ قبول کر لیا جائے اور انہیں مجبور اور پریشان نہ کیا جائے، ان کو اپنے ہی مذہب پر اپنی ریاست میں تحفظ دے کر رہنے کی اجازت دی جائے، کہ اسلام سختی کی اجازت نہیں دیتا۔ جب وہ جزیہ یعنی ٹیکس، اپنے تحفظ کا ٹیکس، جزیہ اپنے غیر مسلم جب اپنے تحفظ کا ٹیکس دیتے ہیں اسلامی حکومت کو، اس کو جزیہ کہتے ہیں، جب اپنا ٹیکس پے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو اس پر مزید سختی نہ کی جائے، یہ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے۔ ایک معنی یہ بھی معنی اس کا خاص ہے، اس کا اطلاق عام نہیں۔ دوسرا معنی جس کا اطلاق اس کے اعتبار سے ذرا وسیع ہے وہ یہ ہے کہ کفار پر اسلام اور دین کی دعوت پیش کرنے کے حوالے سے یہ آیت کریمہ کا بیان، فرمایا لا اکراہ فی الدین، کفار پر، غیر مسلموں پر دین کی دعوت کو پیش کرو دین کی دعوت۔ یہ مفسرین کے ہاں اوائل دور اسلام کی بات تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پورے عالم انسانیت کے لیے، عالم کفر اور غیر مسلموں اور غیر مسلم معاشروں کے ساتھ معاملات کا یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کرو، وہ قبول کر لیں تو فبہا، نیکی کی بات ہے، تمہارا فرض ادا ہو گیا اور اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو گیا، مگر اگر وہ قبول نہ کریں تو ترک کر دو، سختی نہ کرو، مسلمان بنانے کے لیے سختی نہ کرو۔ اب اس سختی سے منع کرنا لا اکراہ فی الدین کے تحت آیا، کیونکہ اس کے بعد قرآن مجید نے اس تصور کو ایک اور مقام پر بھی فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہارے رب کی طرف سے جو حق آیا ہے وہ کہہ دو، پیش کر دو، بیان کر دو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، پس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے، کفر پر رہے، تمہارا فرض دعوت دین کے پیش کرنے کا ادا ہو گیا۔ تو گویا قرآن مجید نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا، یعنی تم دین کی دعوت پیش کرو کافروں پر، غیر مسلموں پر، منکروں پر پیش کرو اس انداز کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ دین کی دعوت رکھو
تاکہ ان کے دل و دماغ میں اتر جائے. اچھی نصیحت کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ، موعظت کے ساتھ ان کے سامنے رکھو تاکہ ان کے دل گھائل ہوں، راغب ہوں. اگر وہ مجادلہ کریں، مناظرہ کریں، بحث و مباحثہ کریں تو بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے مجادلہ کرو، دلائل میں کرو. بس اس سے آگے اگر وہ قبول نہیں کرتے تو لا اکراہ فی الدین، انہیں دین کے اندر داخل کرنے کے لیے سختی نہیں کرنی چاہیے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. اور اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے. لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ ہیں، من فی الارض پھر کلہم پھر جمیعا، سارے کے سارے افراد بیک وقت ایک ہی لمحے میں مسلمان ہو جاتے. یہ اس آیت کا مفاد ہے. لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، متشدد بھی نہیں، جدا جدا بھی نہیں، مختلف وقتوں میں باری باری بھی نہیں، ساری کی ساری انسانیت جو زمین پر ہے بیک وقت ایک ہی لمحے مسلمان ہو جاتی. اگر تمہارا رب چاہتا. اس کی طاقت اور قدرت سے یہ بعید نہیں ہے. جب تمہارے رب نے یہ ان کو دین میں داخل سختی سے نہیں کیا، جو قادر مطلق ہے، سختی سے نہیں کیا، تو اے محبوب افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی وساطت سے تعلیم دی گئی، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اس حد تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ تو آپ کو اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا گیا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس کا مکلف بنانا ہوتا تو وہ قادر مطلق خود ہی ان کو مسلمان کرنے کا ایک ایسا امر صادر کرتا کہ وہ اس سے گریز ہی نہ کر سکتے. جب اللہ جل مجدہ نے قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں ان کے سامنے پیش کر دی، انجام بتا دیے، اور پھر اختیار کرنا ان پر چھوڑ دیا اور ان کو مجبور نہیں کیا دین میں داخل ہونے کے لیے، سو آپ بھی ایسا نہ کریں. اس تصور کو اس لیے واضح فرمایا کہ ایمان لانا اور مومن ہونا اور اعمال صالحہ کا ارتکاب، اس کا تعلق ابتلاء ایمان کے ساتھ، مومن کی آزمائش سے ہے. مومن کے امتحان اور آزمائش سے تعلق ہے، اور امتحان اور آزمائش تبھی ہوتا ہے جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اگر آپ اس کو باندھ دیں کہ یہ کرے اور یہ نہ کر سکے تو امتحان اور آزمائش نہیں ہو سکتا، اور نہ اس پر جزا اور سزا ہو سکتی. اور فرمایا اللہ پاک نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تو ابتلاء میں لا ڈالتا ہے تمہیں، تمہارا امتحان لیتا ہے، پرکھتا ہے، آزماتا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو یہ پرکھ، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ جانچنا تولنا تبھی ہے جب اس پر یہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ دعوت ہے، اس کو سمجھا دیا جائے، دل و دماغ تک بات پہنچا دی جائے. اب تیری اپنی مرضی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، قبول کر لے گا تو یہ انجام ہوگا، انکار کر لے گا تو یہ انجام ہوگا. اس صورت میں ابتلا ہے. تو اس لیے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ دعوت دیں دین کی، اس فریضے کو ادا کریں. ادعو الی سبیل ربک، یہ ایک فرض ہے. یا ایھا المزمل قم فانذر، اے میرے کملی والے پیارے اٹھیے اور ڈر سنا دیجئے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، انکار کرنے والوں کو ڈر سنا دیں ان کے عبرتناک انجام کا، اور اپنے رب کی کبریائی کا ڈنکا بجا دیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کی کبریائی کا ڈنکا بجا دیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ کبریائی کی سزا وہی کبریائی کا سزاوار ہے. حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ اللہ پاک نے میرے محبوب تم پر اتارا ہے ان تک پہنچا دے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے پہنچا دینے کا حکم ہے، بات پہنچا دینے کا حکم ہے، دعوت دے دینے کا حکم ہے، ڈر سنا دینے کا حکم ہے. ذکر فانما انت مذکر، نصیحت کر دینے کا حکم ہے، تذکر کا، تذکیر کا، بات یاد دلا دینے کا حکم ہے. جو مولا کی بات وہ بھول گئے ہیں تو انہیں یاد دلا دے. ذکر کا معنی جو مولا کی بات بھول گئے ہیں انہیں یاد دہانی کرا دے کہ تو آیا ہی یاد دلانے کے لیے ہے. تو یہ حکم تو دیا، مگر یہ کہ وہ اس کو قبول کر لیں اور داخل ہو جائیں، اس امر کا مکلف حضور علیہ السلام کو نہیں بنایا. وما ارسلناک علیہم حفیظا، من تولا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تو تیری اطاعت کر لے گا، تیرا غلام ہو جائے گا، تیری بات کو مان لے گا،
محبوب تمہارے راستے پر جو چل پڑے گا وہ تو فلاح پائے گا، وہ تو اللہ کی بندگی اور اطاعت میں آ جائے گا، مگر جو منہ پھیر لے اسے انکار کرنے دے۔ وما ارسلنا علیک حفیظا، اور محبوب ہم نے تمہیں اس کے اوپر نگہبان اس اعتبار سے بنا کے نہیں بھیجا کہ ان کو کھینچ کر اس دائرے میں لے آنا بھی محبوب تمہارا فریضہ ہو، یہ ذمہ داری نہیں ڈالی تم پر۔ وما علینا الا البلاغ، اور دوسرے مقام پر فرمایا بلاغ المبین، کہ تمہاری ذمہ داری تو محبوب اس کے ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے، اس کے ابلاغ کا حق ادا کر دینا ہے۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین کا دوسرا معنی ہے۔ اب اس سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب ایک کافر کو دین کے دائرے میں داخل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کافر کو مسلمان بنانا اس کے حق میں کتنی بڑی نعمت، کہ اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں۔ اس نعمت کو اسے دلانے کے لیے ہمیں دعوت دینے، دلیل دینے، سمجھانے، بات کو پہنچا دینے، اس معاملے میں تو پورا مکلف ٹھہرایا، ذمہ داری دی اور ہمیں حکم دیا ہے، مگر اس نعمت کے حصول کی خاطر اس پر سختی کرنے، زبردستی کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دی ہے۔ تو جو مسلمان ہم خود دائرہ اسلام میں داخل ہوں تو اختلاف رائے کسی بات پر ہو جائے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو اپنی بات منوانے کے لیے ہم لوگ کتنی سختیاں کرتے ہیں، کتنی زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور کتنی تہمتیں الزام لگا کے اس کو کتنا مجبور، بے کس و بے بس کر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یا وہ مر جائے، ذلیل ہو جائے، یا ہماری بات مان لے۔ یہ قرآن مجید کے اس حکم کی صریح مخالفت ہے۔ یہ وسعت قلب و نظر میں ہونی چاہیے کہ آپ اپنا نقطہ نظر کھل کر بیان کر دیں، سمجھا دیں، دلائل دے دیں۔ اللہ پاک نے رسالت کے منصب کی ذمہ داری بھی یہی رکھی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے یہ بھی اللہ پاک فرما دیتے، مکلف کر دیتے اس بات کا کہ آپ ان کو مسلمان کر کے چھوڑیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تمہارے ابلاغ کا حصہ ہے، ذمہ داری ہے کہ مسلمان کر کے چھوڑیں، تو اگر اس بات کا مکلف فرماتے تو آقا کو اللہ پاک نے جو تصرفات، جو معجزات، جو کمالات، جو تاثیرات اور نگاہوں کے جو دل کو گھائل کرنے والے جو اثر عطا فرمائے تھے، تو پھر کیا ممکن تھا کہ ایک نگاہ اٹھاتے اور مسلمان ہر ایک کو نہ کر دیتے؟ جسے چاہتے مسلمان کر، جسے چاہتے بھئی، جو ایک مشت خاک کی کنکریوں کی پھینک کر پورے لشکر کی بینائی ختم کر سکتے ہیں، وہ بینائی ختم کرنے کی بجائے دل ہی موڑ دیتے۔ مگر اللہ پاک نے وہ مکلف ہی نہیں ٹھہرایا اس بات کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ آیت کہ یہ سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، جب یہ اور پھر اس کی بیوی کا بھی ذکر آیا اس سورت میں، تو ابو لہب کی بیوی پتھر لے کر حضور کی تلاش میں نکلی کہ میں معاذ اللہ مار کے سر پھوڑ دوں، استغفر اللہ العظیم۔ اسے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام صحن کعبہ میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے، تو حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحن کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، آقا نماز میں مصروف تھے، اور حضور کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھے تھے۔ جب وہ کعبہ کے حرم میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا، وہ خوش ہوئی، چلو میرا کام بن گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے تعرض نہیں کرنا، جوابی کارروائی تو کرنی نہیں، میں اپنا کام کر لوں گی۔ تیزی سے بھاگی، چپکے، قریب جب پہنچی تو کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے، کبھی ادھر بھاگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا ابو لہب کی بیوی سے کہ کسے تلاش کرتی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ محمد تمہارے ساتھی یہاں تھے، ابھی تو میں دیکھ رہی ہوں، اب کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، تلاش کر لو فرمایا۔ پھر ادھر بھاگی، وہ بار بار چکر لگائے اور دانت پیسے اور پریشان، پھر جائے دور تو نظر آئے حضور، پاس آئے تو نظر نہ آئے۔ وہ چکر لگا لگا کر چلی گئی، تو آقا دو جہاں جب چاہے نظر آئے، جب چاہے نظر نہ آئے۔ اللہ پاک نے کیا شانیں عطا کی، تو ایسی شان اور کمال والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کا مکلف کر دیا جاتا کہ آپ کے ابلاغ کے فریضے میں انہیں مسلمان کر دینا بھی شامل ہے، تو کوئی کافر بچتا؟ جسے اس نگاہ کے تیر لگ جاتے اس کا دل گھائل ہو جاتا، شکار ہو جاتا۔ مگر حضور علیہ السلام نے بجائے اس تصرف کو استعمال فرمانے کے حق کے ابلاغ ادا کیا، فریضہ رسالت، فریضہ تبلیغ ادا کیا،
اور جس نے بات نہیں مانی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور امت مسلمہ کے لیے اجتماعی طور پہ دعا فرمائی۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے یہی سبق سکھایا ہے کہ آپ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کر دیں، حق ادا کر دیں ابلاغ کا۔ اب وہ مانے اس کی خیر اور اس کی خوشبختی، نہ مانے تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اگر مزید ہمدردی کرنی ہے تو اس کے لیے دعائے ہدایت بھی کر دیں، اس کے لیے دعائے ہدایت کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کر دیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی آپ پر کچھ فرض ہے۔ لیکن ہماری صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ایک دوسرے سے اختلاف کر لے تو ہم غیظ و غضب کا آگ بگولا ہو جاتے، غیظ و غضب کا نشان، آنکھیں ہماری خون کی طرح سرخ ہو جاتی کہ اسے میرے ساتھ اختلاف کرنے کی جرت کس طرح ہوئی۔ ارے جب آقا نے جرت کرنے دی دوسروں کو اختلاف کرنے کی تو آپ حضور سے بھی بڑھ کر آ گئے ہیں معاذ اللہ۔ ہم دوسروں سے حق سلب کرنا چاہتے ہیں اختلاف کرنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک سائل سے اس کے سوال کے جواب میں کسی موقع پر فرمایا، اس نے پوچھا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے دو نصیحتیں ہیں زندگی میں، نہ کبھی خدا بننا نہ مصطفیٰ بننا۔ دو نصیحتیں ہیں صرف زندگی میں، نہ خدا بننے کی کوشش کرنا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا استغفر اللہ العظیم، کبھی یہ بھی کوئی توقع کرتا؟ کوئی گمان کر سکتا ہے یہ بھی؟ یہ صوفیاء کی اسی طرح کی نصیحتیں ہوتی، صوفیاء کی نصیحتیں اسی طرح ہوتی۔ تو اس نے پوچھا حضرت اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو میری پلے نہیں پڑی نصیحت۔ تو میں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہ گمان کبھی اپنے بارے میں نہ کرنا کہ جو آپ چاہیں وہی ہو جائے، کبھی تمہارے چاہنے کے مطابق ہوگا، کبھی چاہنے کے خلاف ہوگا۔ اگر خلاف ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا، یہ شان اللہ کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو جائے۔ تو بندہ ہے، کبھی جو چاہے گا وہی ہوگا، کبھی تو چاہے گا کچھ اور ہوگا کچھ اور۔ اگر کچھ اور ہو جانے پر تو ناراض ہو گیا ہے اور غصے میں آ جائے اور جلال میں آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اپنا منصب یہ سمجھتا تھا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، اور اس طرح نہ ہوا سو تو ناراض ہو گیا۔ تو یہ منصب خدائی ہے، تو منصب بندگی پر فائز ہے۔ بندے کا یہ منصب نہیں کہ جو چاہے وہی ہو، وہ اس طرح نہیں سوچتا، یہ اللہ کی شان۔ اس لیے اگر ہو جائے تو شکر ادا کر، نہ ہو حسب منشا تو صبر کر۔ اور منصب مصطفائی کیا ہے؟ یہ بھی کبھی نہ بننا۔ اس نے کہا اس کا معنی؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ صرف رسول کا منصب ہے کہ جو اس کی بات کو رد کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اس کی بات ماننے سے انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس کی بات سے بھی انکار کر دو انسان کافر نہیں ہوتا۔ یہ منصب رسول کا ہے۔ تو یہ چاہے کہ تیری بات مانی جائے اور نہ ماننے والے پر تو برس پڑے تو اس کا مطلب تو مصطفائی کے منصب پہ، رسالت کے منصب پہ بیٹھا رہا ہے کہ اس نے میری بات کیوں نہ مانی۔ ارے کیوں نہ مانی، یہ حق تو صرف رسول کی بارگاہ میں سلب ہوتا ہے جا کر، کہ مان لی تو مومن ہو گیا، انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ تو نے یہ لبادہ اپنے آپ کو پہنانے کی کوشش کر لی ہے کہ تیری بات کوئی مان لے تو تو خوش ہے، نہ مان لے تو وہ کافر بنا دیا، اسلام سے خارج کر دیا۔ آج ہماری صورت یہ ہو چکی کہ جو ہماری بات نہیں مانتا اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، کافر بنا دیتے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ایک لمحہ اس سے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ اختیار تھوڑے ہوا کرتے تھے نا، زیادہ سائنسی دور، ترقی کا دور نہیں تھا، تو پہلے تو سنیت سے خارج کرتے تھے، پہلے یعنی اہل سنت میں سے خارج کرتے تھے۔ آپ کی بات نہیں مانی تو اگر آپ اہل سنت کے مسلک کے ہیں تو فتویٰ دے دیا کہ یہ اہل سنت میں سے، بولیے نا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو تو کسی نے نہیں کرنا، جس کو کرنا ہے وہ آپ کو جب کہہ رہا ہے تو اس کو خطرہ ہونا چاہیے، آپ کو کیا کھٹکا ہے؟ تو پہلے زمانے میں یہ تھا جب اختیارات ان کے پاس تھوڑے تھے تو اس وقت تھوڑا اختیار استعمال کرتے تھے، جس نے بات نہیں مانی اسے کہا تم اہل سنت والجماعت کے مسلک سے خارج، فتویٰ دے دیا، چھاپ دیا کہ یہ اہل سنت کے مسلک سے نکل گیا فلاں شخص۔ یہ تھوڑا اختیار کی بات ہے، بعضوں کے پاس اختیار اور زیادہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، جس کے پاس جتنا اختیار ہو۔ تو بھئی جس طرح کوئی پٹواری ہوتا ہے، کوئی مال افسر ہوتا ہے، تحصیلدار ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی کمشنر ہے، تو اپنے اپنے اختیار ہیں۔ دین میں بھی ہم نے اس طرح کوئی پٹواری بنا ہوا ہے، کوئی مال افسر بنا ہوا ہے،
کوئی ڈی سی، کوئی کمشنر، کوئی گورنر، کوئی صدر. ہم نے دین کے اندر بھی اس طرح اجارہ داریاں قائم کر رکھی. تو جن کے پاس تھوڑا اختیار ہے وہ تو صرف مسلک سے نکالتے ہیں، اور جن کے پاس بڑا اختیار ہے وہ اسلام سے نکالتے ہیں. اختلاف کیا کسی مسئلے پر، حکم دے دیا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. آج تک تو یہ اصطلاح سنتے آئے تھے کہ اسلام سے خارج ہو گیا. آج کل اس اختیار نے یہ شکل بھی اختیار کر لی کہ کہتے ہیں امت سے بھی خارج ہو گیا، امت سے بھی خارج ہو گیا. یعنی داخل خارج کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. یہ اسکولوں میں ہوتا ہے نا داخل خارج رجسٹر. بچہ داخل جب ہیڈ ماسٹر کرتا ہے تو اس کو داخل میں لکھتے ہیں، جب وہ خارج ہوتا ہے تو خارج رجسٹر میں داخل خارج کا ایک اختیار ہوتا ہے. تو یہ جسے چاہے امت رسول کی ہے داخل کرنے کا اختیار ان کو ہے، امت آقائے دو جہاں کی ہے خارج کرنے کا اختیار ان کے پاس. اب بات کو سمجھ گئے؟ دین اللہ کا ہے مگر داخل خارج کا رجسٹر ہمارے پاس، جس کو چاہیں داخل کریں، جس کو چاہیں خارج کریں. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اس اختیار کی نفی کی ہے ہم سے. لا اکراہ فی الدین، دین میں ایسی سختی نہ کیا کرو، ایسی سختی نہ کیا کرو. بس اپنی دعوت، اپنا موقف، اپنی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور علیہ السلام کی سنت پاک کی پیروی میں پیش کر دو. کوئی مان لے بھلی بات، اگر نہ مانے گمراہی پر بھی ہے تو اس کے لیے دعائے ہدایت کر دو. اور رابطہ پھر بھی نہ توڑو، رابطہ گمراہ ہے پھر بھی نہ توڑو، تمہارا رابطہ قائم رہے. دعا کا بھی سمجھانے کا مبادہ، کسی وقت ہدایت آ جائے، ممکن ہے کسی وقت دل بدل جائے. دھتکارو نہیں، دھکے دے کے نہ نکال دو، دھکے دے کر. اور بھول کر آپ کی مسجد میں آ جائے تو مسجد صاف نہ کراؤ، دو نہیں. آپ دھلاتے ہیں نا، بھی فلاں ہماری مسجد میں آ گئے، حافظ صاحب آپ نے دھلتی ہوئی دیکھی ہے کہ نہیں مسجد میں؟ جی بالکل دیکھیے. حافظ منظور احمد صاحب گواہ ہیں. اب ذمہ دار یہ ہوئے داخل خارج کے، کہتے ہیں میں نے دھلتی ہوئی دیکھی ہے. ہم نے تو صرف سنا تھا، دھلتی ہوئی دیکھی نہیں تھی. اب گواہی ان کی ڈلوا دی، دھلتی ہوئی دیکھی. اس سے دل گھائل نہیں ہوتے، اس سے دل گھائل نہیں ہوتے. مسجد کہاں دھلتی ہے اس کا بھی سن لیے، آقا کی سنت کیا ہے. ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہے. مسجد، اس نے غلطی کی، دیہات کا رہنے والا تھا، سمجھ نہیں تھی آداب کی، آداب مسجد کی، آداب بارگاہ نبوت کی. اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا. صحابہ کرام لپ کے اسے پکڑیں، تنبیہ کریں یا سزا دیں یا ڈانٹیں کہ تمہیں خیال نہیں آیا اللہ کے گھر میں پھر حضور کی مسجد میں ایسا کر دی. اور حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف فرمائے. آقا نے روک لیا، فرمایا نہیں. اس موقع پر جب وہ پیشاب کر چکا ہے مسجد نبوی میں، وہ مسجد جس کی جنت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور عرش بھی جس کے ٹکڑے کی عظمت کے لیے ترستا ہے، اس جگہ پر حضور نے صحابہ سے معلوم ہے کیا فرمایا اس موقع پر؟ فرمایا تم نرمی کرنے کے لیے آئے ہو، سختی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. نرمی کے لیے آئے ہو، سختی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تم اس کو کچھ نہ، اسے چھوڑ دو، اس کے سامنے مسجد کے اس حصے کو دھو دو، اس حصے کو دھو. جب یہ دیکھے گا کہ یہ جو دھو دی ہے انہوں نے فوری طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، اسے سمجھ آ جائے گی. اس کو ڈانٹا بھی نہیں کہ کہیں شرمسار نہ ہو جائے اور دل دکھ نہ جائے، شرمسار ہو کر دل دکھ نہ جائے. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریشی جوان آقا کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا مگر ایک بات نہیں مانوں گا، اس کی اجازت دے دیں کہ میں بدکاری نہیں چھوڑ سکتا. معاذ اللہ استغفر. صحابہ کرام نے جلال کے ساتھ، غصے کے ساتھ اسے دیکھا کہ اس جوان کو یہ جرت کس طرح ہو گئی آقا کی بارگاہ میں اس طرح کا کلام کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو روک دیا، نہیں یہ وقت جلال کا نہیں ہے. کاش ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں اور حضور کی سیرت پاک کی یہ حکمتیں اور یہ راز نصیب ہو جاتے، پھر دین کی تبلیغ کے اثرات کا عالم ہی کچھ اور ہوتا. منع فرما دیا اور اس جوان کو اپنے قریب کر لیا، قریب کر لیا. نہیں فرمایا کہ تم گستاخ اور بے ادب، ایسی جسارت، تمہیں شرم نہیں آئی میری بارگاہ میں؟ نہیں، ایسا نہیں کیا. اگر ہمارے جیسے کسی نام نہاد مبلغ اور دین کی دعوت دینے والے اور نام نہاد عالم کے سامنے کوئی ایسی گستاخی کر دے تو شاید ہم زندگی بھر اسے کہیں کہ مرتے دم تک اپنا چہرہ ہمارے سامنے نہ کرنا.
گستاخ اور بے ادب ہمارے سامنے ایسا کہہ دیا، ہم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہماری کسر شان کر وغیرہ وغیرہ۔ آقا نے اسے اپنے قریب کر لیا، قریب کر کے اس سے پوچھا کہ یہ ارادہ جو تم نے ظاہر کیا کس کے ساتھ ہے؟ ماں کے ساتھ؟ عرض کیا نہیں حضور، میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا کوئی شخص ماں کے ساتھ ایسا ارادہ کر سکتا؟ فرمایا ہاں بھی تو نے صحیح کہا۔ پھر فرمایا بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ ہے، خالہ کے ساتھ، جتنے رشتے ہو سکتے ہیں باری باری سب گنوا دی، اور دراصل گنوا کر اسے یہ بات بالواسطہ سمجھا دی کہ نادان، جس خاتون کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ تیرا بدکاری کا ارادہ یا نیت ہوگی، وہ تیرے ہی کسی بھائی کی یا ماں ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا پھوپھی ہوگی یا خالہ، اور بھائی کی ماں بہن بیٹی کی طرف بدکاری کی نیت سے دیکھنا اپنی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھنے کے مترادف ہے۔ یہ آقا نے کمال حکمت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی۔ یہ کیا تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ تو تھی حکمت۔ یہ کیا تھی؟ یہ تو حکمت سے سمجھا دی کہ ایسا اقدام گویا اپنے گھر اقدام ہے۔ اور والموعظۃ الحسنہ، اور موعظت کیا تھی؟ پھر اس جوان کو اور قریب کر لیا، حدیث میں آتا اتنا کہ اس کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مس ہو گئے۔ اب قربان جائیں اس گناہ کی آرزو لے کے آنے والے جوان کے گھٹنوں پر۔ یہ بھی اس کی خوش نصیبی تھی کہ ایسی بات غلط اس کے منہ سے نکلنی تھی اور کرم کی بارش کو ہونا تھا۔ قریب کر لیا، اور حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا ہے اپنا دست شفقت اس کے سر پہ رکھ دیا، اور اس کے لیے 3 دعائیں کی، اس سے اور کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا اللہ تو اس جوان کے سارے گناہ بخش دے، سارے گناہ بخش دے۔ دوسری بات فرمائی اللہ اس کے اعضاء سے گناہوں کی توفیق سلب کر لے، اور تیسری دعا فرمائی کہ اس کے دل سے گناہ کے ارادے کو مٹا دے۔ 3 دعائیں فرمائی۔ اب صحابہ فرماتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ جوان تو اٹھ کر چلا گیا، ہم نے مرتے دم تک بطور خاص اسے دیکھا، مرتے دم تک اس شخص کی آنکھ کسی سمت نہیں اٹھی، اس کی آنکھ پھر اٹھنا ہی چھوڑ گئی کسی غلط سمت، وہ جھکی ہی رہی عمر پر اس کی آنکھ۔ تو اگر اس طریقے سے دل گھائل ہوں تو سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اگر یہ حکمت تھی، یہ موعظت حسنہ تھی، موعظت تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ دی تھی کہ دعوت اس طرح پیش کرو، اور اگر کوئی قبول نہ کرے تو بجائے سختی کرنے کے اور سختی سے داخل کرنے کے اسے اس کے حال پہ چھوڑو اور اس کے لیے دعا کرو، اور رابطے کا، دعا کا، نصیحت کا، ابلاغ کا، حکمت کے ساتھ سمجھانے کا رابطہ اپنی بساط کے مطابق جاری رکھو۔ تو یہ دوسرا معنی تھا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہ کی جائے، اس معنی۔ اس کے بعد اس کا تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین پر تھا اور اسے کفر کا کلمہ زبان پر لانے بولنے یا گناہ کا کلمہ زبان پر لانے بولنے کے لیے کسی نے مجبور کر دیا، گولی اس کے سینے پر رکھ دی، اب یہ سچویشنز کی بات ہو رہی۔ دوسرا قاعدہ کلیہ بیان کیا تھا، اب یہاں ایک سچویشن، ایک نوعیت سمجھائی جا رہی کہ اگر ایسا ہو تو حکم یہ ہے۔ کسی نے مجبور کر دیا اور جان اس کی خطرے میں پڑ گئی، اور اس حالت میں مجبور ہو کر، دل اس کا ایمان کی حالت پر ہی تھا، مجبور ہو کر کوئی کلمہ کفر اس کی زبان پہ آ گیا کہ جان بچ سکے، تو اگر ایسی بات ہو گئی تو فرمایا کہ اس کو کافر نہ جانا جائے۔ اب اندازہ کر لیں کہ اسلام کا حسن خلق کتنا اونچا چلا گیا، حسن خلق کتنا اونچا چلا گیا کہ کلمہ کفر اس کی زبان سے صادر ہو رہا ہے، مگر اسلام محض نظر اس بات پہ نہیں رکھ رہا، اس کے پس منظر پہ بھی رکھ رہا ہے کہ کس حالت میں اس سے یہ صادر ہوا اور دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس شخص کو مجبور کر دیا گیا اور وہ اس سخت مجبوری کی حالت میں، یہ اکراہ سے کلمہ کفر اس کی زبان پر آیا، مگر قلبہ مطمئن بالایمان، آپ جانتے ہیں قرائن سے، شواہد سے کہ دل اس کا ایمان سے نہیں پھرا، یہ اس مجبوری اور اکراہ نے اس کی زبان پر کفر کا کلمہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو فرمایا ایسی صورت میں اسے کافر نہ جانا جائے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین،
دین اس اکراہ کو معتبر نہیں جانتا، اس میں اس کو مستثنا کر دیا، اس کو بری و ذمہ کر دیا اور معاف کر دیا۔ یہاں درگزر اور معافی کا سبق ہے کہ اگر اس باب میں اسلام کا عالم یہ ہے کہ ایسی صورت ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے، اس لیے کہ اس کے دل کی حالت کو سامنے رکھا جائے۔ تو آپ دیکھیے یہاں لا اکراہ فی الدین کا جو حکم ہے، اس کا اطلاق دو سمتوں میں ہے، ایک اس کا اطلاق مثبت ہے، ایک اس کا منفی ہے، یعنی منفی سمت اور جہت میں، ایک مثبت حکم کی جہت میں۔ مثبت جہت میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ دیکھا کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، قرائن نے بتایا، شواہد نے بتایا، اور حالات نے اسے مجبور کر دیا کہ ایسا کلمہ زبان پر لائے۔ ایسی صورت میں لا اکراہ فی الدین کا فائدہ اسے یہ ہوا کہ وہ شخص مسلمان رہا، کافر، اللہ نے اسے کافر نہیں جانا، معاف کر دیا اس کلمہ کفر کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا کلمہ۔ یہ ایک حالت۔ اب دیکھیے جو بات قابل توجہ ہے کہ اگر قرائن اس کے دل کو ایمان پر قائم ہونے کی نشاندہی کریں، قرائن اور شواہد اس کے دل کے ایمان پر ہونے کی نشاندہی کریں اور ظاہر مجبوری دکھائے، تو بھی اسی کو فائدہ پہنچایا، تو بھی فائدہ اسی کو دیا کہ اسے مومن ہی کہا۔ اب لا اکراہ فی الدین کا ایک چوتھا معنی اس باب میں اس کی منفی جہت، اور اس کا ایک اطلاق ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں مسلمان غالب آ جائیں، کافر مغلوب ہو جائے، اور کوئی کافر ہو جسے تم جانتے ہو کہ کافر ہے مگر وہ تمہیں اسلام کا کلمہ زبان پر لے آئے، وہاں وہ مجبوری میں کفر کا کلمہ زبان پر لا رہا ہے، یہاں اسلام کا کلمہ زبان پر لے آئے، کلمہ پڑھ لے اور تمہیں السلام علیکم کہتے، تو بظاہر حالات یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ دب گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں، جان کا خطرہ ہوگا، سو اسلام کا کلمہ زبان پر لا رہا ہے، مگر اس کی سابقہ حالت چونکہ کفر کی تھی، اب ظاہر چونکہ اسلام کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اب فرمایا اس کے دل کو دیکھو ہی نہ، اس کے دل پر نظر ہی نہ کرو، چونکہ ظاہر اسلام کی طرف جھکلاتا نظر آ رہا ہے، مان لو کہ مومن ہی ہوگا۔ لا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، جس شخص نے اس حالت میں تمہارے اوپر السلام علیکم کہہ دیا، یعنی ظاہر اسلام کی طرف جھکا ہوا نظر آیا، مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، اسے مومن جان لو، کیا خبر کہ دل بھی بدل گیا۔ تو جہاں ظاہر اسلام کی طرف جھک گیا وہاں دل چیرنے کی اجازت نہیں دی، اور جہاں مجبوری میں ظاہر پر کفر آ گیا وہاں دل کی طرف توجہ دلائی کہ دل میں تو ایمان ہے، ظاہر چھوڑ دو۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ جہاں جس طرف اس کا اسلام نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھنے کی دعوت دی، مومن تھا، اسے مجبور کر دیا حالات نے کہ کفر کا کلمہ ظاہر پہ لائے، تو ظاہر کفر دکھا رہا ہے، اس موقع پر فرمایا بے ظاہر پہ نہ جاؤ، اس کے دل کو دیکھو، ہے تو مومن۔ اور جہاں کافر تھا ظاہر نے مجبور کر دیا اسے اسلام کا کلمہ زبان پر لانے کا، اور گمان یہ ہے کہ شاید دل میں کفر ہوگا، فرمایا کہ تم دل کو کیوں چیرتے ہو، اس کے ظاہر کے دیکھو، جب زبان پر اسلام کا کلمہ لا رہا ہے مان لو۔ لا تقولوا لست مؤمنا، مت کہو کہ تم مومن نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا چوتھا معنی یہ ہے، اور اس کا اطلاق اس انداز کے ساتھ، اندازہ فرمائے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کتنی رحمتیں کی، وہ اتنی رحمتیں فرمانے والا رب، اور ہمارا حال کیا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کہ کون سا پہلو اس کا بدی کی طرف، گناہ کی طرف یا کفر کی طرف جھکتا ہوا گمان ہوتا ہے، سارے پہلو اس کے ایمان کے کیوں نہ دکھائی دے رہے ہوں، ان کو بلا کر اس کفر کی امکان کو اچھالتے ہیں اور یقین تک لے جاتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اس کی شخصیت کے 99 پہلوؤں سے ایمان کیوں نہ جھلک رہا ہو، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، قرائن شواہد سارے اس کا مسلمان ہونا بتا رہے ہو، کسی ایک پہلو سے کفر کا گمان ہو رہا ہو، ہم 99 ایمان کے یقین نظر انداز کر کے اس گمان کو اچھالتے ہیں۔ ہمارا ساری کوشش کا مدار اس بات پہ ہے کہ کہیں اس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے، کہیں اس کو کافر بنا نکلے، بس ہماری تبلیغ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر ہم نے پوری زندگی میں ایک کو کافر بنا لیا تو ہم سرخرو ہو گئے، ہماری یہ ہمارا مدعا ہے معاذ اللہ۔ اگر ہم نے ایک کو ثابت کر دیا کہ یہ کافر ہے ہم کامیاب ہو گئے معاذ اللہ۔ اور آقائے دو جہاں کی اور اولیاء کی اور صحابہ کی اور صوفیاء کی اور قرآنی تعلیمات کا، ان کا مرکز یہ تھا
کہ اگر پوری زندگی میں ایک ہی مومن ہو گیا چلو کمزور ہی صحیح ہم کامیاب ہو گئے. پوری زندگی میں کوئی ایک ہی مسلمان ہو گیا چلو کمزور ہی مسلمان صحیح. ہم کہاں کے کامل مسلمان ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھا کہاں کے کامل مسلمان؟ کتنی مسلمانی ہے ہمارے اندر اور کتنا کفر ہے ہمارے اندر. اگر ہم اپنے آپ ہی کو تول لیں تو کسی اوپر ایسے کہنے کی جرت نہ کریں. تو ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک ہی مومن ہو جائے, ظاہر کے قرائن سے ہی پتہ چلے تو اسے ہی مان لو, قریب لے آؤ, کوئی کمی رہ گئی ہے تو قرب سے رفتہ رفتہ وہ بھی دور ہو جائے گی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس کے 99 پہلو ایمان کے ہیں. ایک سے گمان ہو رہا ہے کفر کا, غلطی سے ایسا گمان وہ کر بیٹھا ہو رہا ہے, تو بجائے کہ اس سے اسے بچایا جائے اور اس گوشے کو بھی داخل ایمان کیا جائے, ہم اس کو اتنا اچھالتے ہیں کہ رئی سے ہی کسر بھی نکل جائے اور وہ اس نتیجے پر آ جائے کہ یہ تو گمان تھا, تو اگر اتنا ہی اصرار فرماتے ہو تو چلو میں 99 باقی بھی کفر کی طرف لے جاتا ہوں. دھکے لگا لگا کے جب تک ہم سرحد ایمان سے اسے نکال کے کفر کے دائرے میں داخل کر کے نہ آئے ہمیں اطمینان نہیں ہوتا. کتنا بدل گیا دین کا تصور, تبلیغ کا تصور, دعوت کا تصور, زاویہ نگاہ اور زاویہ عمل. تو لا اکراہ فی الدین کی تفسیری توجہ چوتھی اس زاویہ کی طرف, اس اینگل کی طرف. اس کے بعد پانچواں معنی اور پانچواں مفہوم لا اکراہ فی الدین کا. جب اس حالت میں کہ اگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے اور زبان پر کلمہ کفر تک بھی آ گیا تو اس کے بارے میں بھی یہی حکم دیا کہ اس کو لا اکراہ فی الدین کا فائدہ دیا جائے اور مومن سمجھا جائے. تو پانچویں مفہوم کے تحت اس سے کم تر حالت کا ذکر ہوا کہ جو مسلمان ہے اگر اس مسلمان نے بامر مجبوری کوئی گناہ کر لیا, کفر کا کلمہ نہیں, بامر مجبوری کوئی گناہ کر لیا, تو اس میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ غلطی سے, سہو سے, خطا سے, نسیان سے, مجبوری سے اس سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, سہو و نسیان ہو گیا, لغزش ہو گئی, خطا ہو گئی, تو اس پر سختی نہ کی جائے. دین کے اندر اکراہ کی منع ہے. اللہ پاک نے, حضور علیہ السلام نے فرمایا رفع عن امتی, قربان جائیں اس اللہ سے اور قربان جائیں آقا کی رحمتوں سے, فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان, میری امت سے اللہ نے خطا, نسیان اور مجبوری کی حالت میں غلطی سے قلم اٹھا لیا ہے. اللہ پاک نے قلم اٹھا لیا. فرمایا رفع عن امتی ان ثلاثن یا فی ثلاثن او کما قال, یعنی 3 امور میں میری امت سے قلم اللہ نے اٹھا لیا ہے. یعنی ذمہ داری کا قلم, قلم سے مراد ذمہ داری کا قلم, مسئولیت کا قلم, عقوبت کا قلم, سزا کا قلم. 3 امور نے میں میری امت سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے, یعنی انہیں مستثنا کر دیا ہے. الخطا, قربان جا اگر میرے امتی سے غلطی ہو جائے, غلطی اللہ معاف کر دیتا. والنسیان, کوئی سہو بھول چوک ہو جائے اللہ معاف کر دیتا. اور اگر مجبوری میں کوئی بات اس سے صادر ہو جائے جس میں مجبور تھا, بے بس ہو کے گناہ کر بیٹھا, اللہ معاف کر دیتا. غلطی کر بیٹھا, 3 چیزوں میں اللہ نے معاف کر دیا. آقا دو جہاں تو رحمت کے دامن کو اتنا وسیع کریں اور ہم سکیڑ کر ایسا کریں کہ یوں لگے جیسے قلم اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا. ہم ہر چیز میں اس طرح کی, تو اس زاویہ نگاہ سے بہکے بچکے ہوئے لوگ بھی اسلام کی طرف کشاں کشاں آئیں گے, اور جو طریقہ ہم نے اپنا لیا اس سے رہنے والے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. آپ روزہ دیکھیے, اللہ کے کرم کا حال ہے نا. اب روزہ رکھا ہوا ہے, بھول گئے, کھانا کھا لیا, ڈٹ کر کھا لیا, خوب سیر ہو کے کھا لیا, اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کچھ بھی نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, چلو کیا ہوا, یہ اللہ پاک کا اور یہ اسلام ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہوا, معاف کر دی. 1-2 لقمے نہیں, خوب 2-3 روٹیاں ڈٹ کے کھا لی, مرغ چرغے کھا لیے, سب کچھ کھا لیا, چائنیز کھانا کھا لیا, ڈٹ کے دعوت کھا لی, مگر یاد ہی نہ رہا کہ روزہ تھا. کھا کے کلی کر کے نکلے تو خیال آ گیا میرا تو روزہ تھا. بندہ گھبرا گیا, اس کے دل نے توجہ کی باری تعالیٰ, اب کیا کروں. اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں, میں رحمان ہوں, چلا جا, کوئی بات نہیں. کوئی روزے کا ثواب تو نہیں کم ہو جائے گا. باری تعالیٰ کو روزے کے ثواب میں تو کمی نہیں ہو جائے گی. فرمایا نہیں, کوئی کمی نہیں ہوگی, جا عیش کر, کوئی کمی نہیں ہوگی. تو نے کوئی جان بوجھ کے کیا ہے, بھول گیا تھا,
تو میں رب ہوں، رحمان ہوں، بھولنے والے کو معاف نہیں کرتا؟ معاف کر دیتا. گناہ کر کے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لیتا ہوں تو یہ تو تجھے یاد ہی کچھ نہیں تھا. آپ غور فرما رہے ہیں نا، یہ لا اکراہ فی الدین کا معنی. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ایک شخص نے روزہ رکھا، کمزور ہے، بیمار ہے، وہ بھول گیا کہ میرا روزہ تھا، بھول میں کھانے لگا، اوپر سے آپ آ گئے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا روزہ ہے، آپ کو علم ہے کہ اس کا روزہ ہے. آپ کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کی حالت کو دیکھیں، اگر محسوس کریں کہ کمزور ہے، بیمار ہے، روزے سے تکلیف ہو رہی ہے بیچارہ، تو کھانا بیچارے کو طاقت دے دے. آپ کو حکم ہے کہ اس کو یاد ہی نہ دلائیں. آپ کے لیے حکم ہے کہ اسے یاد ہی نہ دلائیں. جب اللہ نے یاد نہیں دلایا تو تم بھی کیوں یاد دلاتے ہو؟ کھانے دو، اس غریب کا کچھ بننے دو، بیمار ہے، کمزور ہے، اللہ نے نسیان طاری کر دیا ہے، اس کو کھانے دو. حکم ہے کہ یاد نہ دلاؤ. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً بولتے ہو بھائی تمہارا تو روزہ تھا. کہ یہ عالم ہے لا اکراہ فی الدین کا، اور دین کے اندر رحمت کا اور اللہ اور اس کے رسول کے کرم کا اس امت پر. تو ہم اتنے بڑے دین رحمت کے حامل ہو کر ہم خود کو رحمتوں سے محروم کرتے ہیں، خود کو رحمتوں سے محروم کرتے ہیں. یہاں تک حکم دیا، یعنی اتنی دلجوئی کی اجازت ہے آقا دو جہاں کی امت میں، اتنی دلجوئی کی اجازت، نہ صرف اجازت بلکہ حکم ہے. ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا، کیا فرض نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا، آپ کے استاد، آپ کے شیخ، کوئی قریبی دوست، محبت والے جن کا بڑا لحاظ پاسداری ہو، آپ کی دعوت کر دیں، آپ کو کھانے پر بٹھا لیں اور آپ کا ہو نفلی روزہ، تو یہاں تک اجازت ہے کہ اس کی دلجوئی کے لیے کہ اس نے اتنا اہتمام کیا، خرچ کیا، اب اگر میرا روزہ ہے میں نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور سارا اہتمام ضائع جائے گا. آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ اس کو خواب بتائیں، کھانا بتائیں، کھانا کھا لیں، روزہ توڑ لیں، کھانا کھا لیں، روزہ توڑ لیں، کیونکہ اس پر کفارہ نہیں ہے. نفلی روزے پر بس بعد میں ایک ہی روزہ ہے وہ بعد میں رکھ لیں. تو نفلی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، مسلمان بھائی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں. اس کا دل نہ ٹوٹے. تمہارا نفلی روزہ ہے، ٹوٹ گیا تو اس کی تو قضا ہو جائے گی، ایک ہی روزہ ہے، مگر دل ٹوٹ گیا تو اس کی قضا نہیں ہے. دل ٹوٹ گیا اس کی قضا نہیں ہے. تو یہ لا اکراہ فی الدین کے تحت مرض کر رہا تھا کہ کتنی باب رحمت اللہ پاک نے دین کے اندر کھولا ہے اور سختیوں سے منع فرما دیا. یہ اس کا 5واں معنی تھا. 6واں معنی لا اکراہ فی الدین کا یہ ہے کہ الدین جزا کے معنی میں بھی آتا ہے. کس معنی میں؟ جزا کے معنی میں. مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک. تو اللہ پاک نے فرمایا الدین بمعنی جزا. لا اکراہ فی الدین یعنی میرے جزا دینے میں مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے. میرے جزا دینے میں مجھ پر کوئی پابندی اور سختی نہیں ہے. میں جس کو چاہوں جزا دوں، جس وقت چاہوں دوں، جتنی دوں. تھوڑے کا حقدار ہو زیادہ دوں، تم پوچھ نہیں سکتے، تم پوچھ نہیں سکتے. یہ لا اکراہ فی الدین یہ میرے فضل کا معاملہ ہے، میرے فضل کا معاملہ ہے. چاہوں بخش دوں، چاہوں بخش دوں، چاہوں بے حساب دے دوں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. میرے اوپر کوئی پابندی اور سختی نہیں ہے کہ دوں یا نہ دوں. میں مالک ہوں، کسی کا پابند نہیں. لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی، کسی کا پابند نہیں ہوں. قربان جائیں، اللہ پاک اپنی شان الوہیت کو بیان فرما رہا ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باری تعالیٰ یہ گناہگار تھا، یہ سزا کا مستحق تھا، تم نے جزا دے دی، معاف کر دیا. کیوں کیا؟ فرمایا خبردار میری بارگاہ میں کیوں نہ کرنا. میرے اوپر کوئی اکراہ نہیں ہے، میں بلند ہوں، بالا ہوں ان چیزوں سے. جس کو چاہوں جو عطا کر دوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں. یہاں مجھ پر کسی کی سختی اور حکم نہیں چل سکتا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. صرف تنہا مالک ہوں میں. تو جس طرح اللہ تنہا مالک ہے، اس دن حضور تنہا مہمان خصوصی قیامت کے دن. وہ تنہا میزبان اور حضور تنہا مہمان. آپ جلسہ کرتے ہیں تو ایک میزبان ہوتا ہے نا، مجلس منتظمہ انتظامیہ، اور ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور باقی سب اس کے طفیلی ہوتے ہیں، باقی سب اس کے طفیلی ہوتے ہیں. تو اللہ پر پابندی اور سختی کسی کی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے ساتھ یہ بھی عہد کر رکھا ہے کہ محبوب قیامت کے دن ہوگا وہی جو تو چاہے، ہوگا وہی
جو تم چاہے گا، کیونکہ مہمان خصوصی کے طور پہ جو بلا لیا، مہمان خصوصی کے طور پہ بلا جو لیا، اب تمہاری بات نہ مانے آج کے دن تو کب ماننی؟ ہم نے تو پہلے کبھی نہیں موڑی تھی، آج کیوں نہ، آج کیسے موڑیں؟ یہ تو ضمناً بات تھی، مگر اصولاً یہ سمجھا رہا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، خبردار کسی گناہگار کو بخش دوں، کسی عابد کو، زاہد کو کسی عمل پہ گرفت کر لوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس کو بخشا کیوں، اس کو پکڑا کیوں۔ لا اکراہ فی الدین، میری جزا سزا پر کوئی پابندی اور کوئی سختی اور کوئی اکراہ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے تصور فضل کو بیان کیا، تصور عدل کو بیان کیا۔ اس کا یہ چھٹا معنی تھا۔ ایک ساتواں معنی اس کا اور عرض کروں، لا اکراہ فی الدین میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کی اور بعد الحرب مسلمان ہو گئے، یہ میدان جنگ میں مسلمان ہو گئے اور جنگ کے بعد مسلمان ہو گیا کوئی، جیسے فتح مکہ کے بعد ہو گیا تھا، بہت سا زمانہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہراً حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ دبنے کی وجہ سے اور مراعات لینے کی وجہ سے اور تحفظات لینے کی وجہ سے مفادات کی خاطر مسلمان ہوئے۔ انسان ایسے حالات میں تو اس طرح سوچتا ہے نا، فرمایا نہیں لا، اور یہ کہیں گے کہ مجبوری میں آ کے مسلمان ہوئے، ذہن اس طرف جاتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں، تو اس سے منع کیا لا اکراہ فی الدین اے بعد قبول الاسلام، اگر اسلام کوئی قبول کر لے جنگ کے وقت، جنگ کے بعد کسی بھی حالت میں، تو خبردار اس کے قبول اسلام کو اکراہ کی طرف منسوب نہ کرو، اس کے دین میں داخل ہونے کو اکراہ کی طرف منسوب، بے شک قلباً وہ اسی خیال سے مسلمان ہوا ہوگا، مگر مت اس طرف توجہ دو جو دین میں داخل ہو گیا اس کے دخول کو اخلاص پر مبنی سمجھو، اسے اکراہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ دین میں آ جانے کے بعد اس کے دخول دین پر اکراہ نہیں ہوتا، مسلمان ہو گیا، میں نے قبول کر لیا مسلمان، اب آئندہ چلے گا تو اس کا عمل اس کے ساتھ، اس کا معاملہ اب آئندہ دیکھیں گے، جہاں تک دین میں داخل ہونے کا تعلق تھا اب اس کے دخول پر اکراہ کو منسوب نہ کرو، اس کے اخلاص کے ساتھ مسلمان ہونے کو قبول کر لو۔ اس لیے آقا دو جہاں نے اس موقع پر سب مسلمان ہونے والوں کے لیے بھی جو جس وجہ سے ہوئے تھے، اور خاص طور پہ ایک آدھ خانوادہ جس نے ابتداءً دشمنیوں کی انتہا کر دی تھی، لا اکراہ فی الدین کے اس معنی کے تحت اتنا کرم کیا کہ انہی کے گھر کو دارالامان بنا دیا، انہی کے گھر کو دارالامان بنا دیا، فرمایا جو کوئی ان کے گھر میں آ جائے یہ تو خود اتنے مامون ہوئے کہ وہ بھی امن پا جائے گا، جو ان کے گھر آ جائے وہ بھی امن پا جائے گا، اتنا کرم کیا۔ اور جو نہیں ہوئے ان کو بھی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد، جاؤ تم سب، ورنہ ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پترا مزہ چکھا دوں گا، ہماری سوچ تو یہ ہے کہ 2 دن کی بات ہے، اقتدار آ لینے دو، طاقت ہاتھ میں آ جائے، کچھ بگاڑنے کے قابل ہو جائیں تو دیکھو مزہ چکھا دوں۔ اس طرح کی سوچ کافرانہ سوچ ہے، رب رب ہو کر اس طرح نہیں کرتا، ہائے ہائے ہائے، مالک ہو کر جو مزہ چکھا سکتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، وہ رب ہو کر ایسا نہیں فرماتا۔ اور حضور اللہ پاک کی طرف سے جو ساری کائنات کے احوال کے قلوب کے ظاہر باطن پہ متصرف بنائے گئے، جمی تکوینی تشریح اختیارات کے ساتھ سرفراز کیے گئے، تصرفات مطلق تصرفات عطا کیے گئے کائنات میں، متصرف فی الوجود جنہیں بنایا گیا، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اس طرف کبھی سوچ مبارک اس سمت بھی کبھی نہیں گئی کہ مزہ چکھا دوں، وہ تو ہر ایک کو بخشنے والے ہیں، ہر ایک کو بخشنے والے ہیں، خواہ ان کے گھر کوئی دشمن چل کے آ جائے، خواہ خود اس زمین میں چل کے چلے جائیں، ہر وقت ہر حال میں بخشنے والے۔ فرمایا لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں داخل ہو جس بھی حال میں اس کے اکراہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ اب اس کا 8واں لا اکراہ فی الدین کا ایک اطلاق اور جو غلط کیا جاتا ہے، وہ کسی مرتد کو اگر سزائے موت کا مسئلہ سنایا جائے تو وہ لوگ اپنے آپ کو سزائے موت کے حکم سے بچانے کے لیے اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حکم غلط ہے، قرآن نے تو کھلی حکم دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور ضلالت واضح ہے اور دین کے اندر کوئی سختی مجبوری نہیں، تو اگر ہم نے اپنی مرضی سے بالفرض اپنا مذہب چھوڑ دیا، کسی اور مذہب کو اپنا لیا، تو پھر آپ ہمیں قتل کیوں کرتے ہیں، سزائے موت کیوں دیتے ہیں؟ یہ تو سختی اور مجبوری کی بات ہوئی، یعنی مجبور کر کے مسلمان رکھنے کی بات ہوئی، یہ تو اس آیت کریمہ کے خلاف، تو اطلاق اس آیت کا کرتے ہیں، یہ اطلاق غلط ہے، یہ اطلاق غلط۔
میں نے آپ کو 8 اطلاقات یا 7 جتنے بھی تھے عرض کیے معانی، مگر اس صورتحال پہ یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا کہ مسلمان ہو اور دین چھوڑ کے مرتد ہو جائے، کسی اور دین میں کسی وجہ سے چلا جائے یا اسلام سے خارج خود کو کر لے مذہباً دیناً، اس کو یہ فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس کی ایک خاص حکمت ہے۔ اب یہ جو بیان کر رہا ہوں وہ اس آیت کریمہ کی تعبیر بھی ہے اور مرتد کی سزائے موت کے لیے حکمت بھی ہے۔ مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مرتد پر سزائے موت شریعت نے کیوں رکھی، قرآن نے حکم دیا، حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک میں واضح من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل لے، بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث، جو دین بدل لے، اسلام کا دین چھوڑ دے، کسی اور راہ پہ چل جائے، اس کو قتل کر دو، مگر طریقہ یہ کہ پہلے اس پر اسلام پیش کرو، ایک بار پیش کرو، 2 بار پیش کرو، بار بار پیش کرو، پھر اس کی چھوٹی سزا دو، تعزیر دو، تمام کوششیں کرو، پھر اس کی حرکات سکنات دیکھو، یعنی ایک اتمام حجت کر لینے کے بعد پھر ایک صورتحال کے تحت جا کے حکم ہے کہ اس کے قتل کرنے، ارتداد کی سزا کے طور پر۔ کیوں یہاں آ کے اکراہ کی ممانعت کا حکم کیوں نہیں لگتا؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص جتنے معانی بھی میں نے عرض کیے اس میں جو کافر تھا اس پر اکراہ کی ممانعت کی کہ مسلمان بنانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت 2 طرح کی، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ امت دعوت تو کافر بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مگر امت دعوت، امت اجابت وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ اسلامی ریاست ہو اس میں کافر بھی اقلیت کے طور پہ رہ رہے ہوں اور مسلمان تو رہتے ہی ہیں، تو کافروں کی بھی کچھ ذمہ داریاں اسلام پر اور اسلامی ریاست پر ہیں، اور مسلمانوں کی بھی ذمہ داریاں کچھ اسلامی ریاست پر ہیں۔ کافر کے بارے میں ذمہ داری تو یہ ہے کہ ان کے جان، مال، عزت و آبرو، کاروبار کا تحفظ کیا جائے، اور جس مذہب پر ہیں اس میں رہتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھیں، اس کی بھی ضمانت دی جائے، تبلیغ کا دائرہ جاری رکھتے ہوئے، اور ان کو مجبور کر کے مسلمان نہ بنایا جائے، یہ ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہے۔ جس طرح ان کے بارے میں یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے اپنا مذہب چھوڑنے پر اور باقی تحفظات دیے جائیں، اس طرح اسلامی ریاست کے اوپر مسلمانوں کی ایک ذمہ داری اور ہے، اور وہ مسلمانوں کے مذہب کا تحفظ ہے۔ مسلمان کے مذہب کا جس طرح جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر ہے، اس طرح اس کے مذہب اور دین کے تحفظ کی ذمہ داری بھی اسلامی ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو حرام امور ہیں ان سے منع کیا گیا، اجازت نہیں کہ وہ کریں، سزا دی گئی، فسق و فجور کی اجازت نہیں، جو بغاوت سرکشی کے کام ہیں ان کی اجازت نہیں، تو ان کا بالکل راستے مسدود کر دینے کا حکم ہے۔ سو اسلام نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اسلام میں آ گئے، خواہ اسلام قبول کر کے خواہ پیدائشی طور پر جو مسلمان ہو گئے، تو اب ان کے لیے اس بات پر قائم رہنے کا حکم ہے کہ اسلام میں ہی ان کی بہتری ہے، اسلام میں ہی ان کی، اگر وہ اسلام چھوڑتے ہیں تو ان کی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ ہے، ان کی آخرت بطور خاص تباہ اور دنیا بھی تباہ۔ تو مسلمان ہو کے رہنے والے شخص کے ایمان، اسلام اور مذہب اور دین کا تحفظ بھی اسی طرح ریاست کے ذمے ہو جاتا ہے جس طرح اس کی جان، مال اور عزت و آبرو کا تحفظ۔ تو جس طرح کوئی شخص آپ کی جان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھائے تو ریاست قتل کر دیتی، قانون اس کے ہاتھ توڑ دیتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص آپ کے مال پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کہ مال کو نقصان نہ پہنچے، ریاست منع کرتی۔ جس طرح کوئی آپ کی عزت و آبرو کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جرائم تو وہ ہیں جو دوسرا شخص کرے گا آپ کے بارے میں، تو ریاست نے آپ کا تحفظ کیا۔ اور ارتداد وہ جرم ہے کہ انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے، جیسے خودکشی ریاست منع کرے گی اس سے، تو ارتداد وہ جرم ہے کہ انسان خود اپنے خلاف اس کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جان لٹ جائے تو پھر بھی خیر ہے، مال لٹ جائے پھر بھی خیر ہے، عزت و آبرو خدا نخواستہ لٹ جائے پھر بھی کوئی بات نہیں، اتنی بڑی بات خسارے کی نہیں جتنا کہ ایمان لٹ جائے تو خسارہ ہے۔ ایمان لٹ جائے تو اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس کی تلافی کا کوئی امکان نہیں۔ سو ریاست ان چھوٹے نقصانات کی تلافی کے لیے تو قانون کو حرکت میں لائے، مگر کوئی شخص اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس نقصان سے اسے بچانے کے لیے اقدام نہ کرے، یہ ریاست کی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے ایمان کی تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر کوئی شخص ارتکاب کرتا ہے ارتداد کا، اسلام کے دائرے سے نکلنے کا، تو چونکہ مسلمان تھا اس پر قانون لاگو ہو چکا ہے،
اس کو نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ ریاست اس کو یہ کہے گی، جب وہ کہے گا جی میں مرضی میری آزاد ہوں میں، ریاست کہے گی یہ مسئلہ آزادی کا نہیں نادانی کا ہے، آزادی کا نہیں نادانی کا، جسے تو آزادی سمجھ کے اسلام کو چھوڑ رہا ہے یہ نادانی سے اپنی خودکشی کر رہا ہے، نادانی سے ہلاکت کے گڑھے میں گر رہا ہے، تباہی کے گڑھے میں گر رہا ہے۔ سو اس کے لیے سخت قانون سزائے موت تک کا بنایا گیا تاکہ مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی شخص اس نعمت سے محروم نہ ہو۔ یہ اس کے اتنے مفاد کی بات ہے جس کا وہ شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر سختی کی بات ہوتی تو کافر کو مسلمان بنانے پر قانون عمل میں آتا، مگر اسے مسلمان بنانے پر سختی نہیں کی جا رہی، چونکہ وہ غیر ہے، اس کے تحفظ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنا ہے، اب چونکہ اپنا ہے اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہمارے دیکھتے گڑھے میں گر جاؤ، ہمارے دیکھتے آگ میں ہاتھ ڈال لو، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کو روکا جائے گا کہ تو اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ اب اسلام میں آ جانے کے بعد اسلام پر قائم رہنا پرسنل افیئر نہیں رہا، ذاتی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ امت کی اجتماعی ذمہ داری بن گئی ہے۔ لہذا اس بات میں اگر سختی کی جائے تو وہ لا اکراہ فی الدین کے لیے سختی نہیں، چونکہ فی الدین میں دخول فی الدین کے لیے تو اکراہ منع ہے، مگر خروج من الدین کے لیے اکراہ نہیں ہے، وہ دین پر رکھنے کا حکم ہے۔ جس طرح دین پر چلانے کے لیے سزائیں نافذ کی جاتی ہیں، اس طرح دین پر قائم رکھنے کے لیے سزا نافذ کی جاتی ہے، تو یہاں اکراہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی اس کے اور بھی کئی معنی ذہن میں تھے لا اکراہ فی الدین کے، لیکن بہت سے موٹے کچھ بنیادی چیدہ چیزیں میں نے اس کی تعبیر تفسیر میں عرض کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی معرفت عطا کرے اور دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی حکمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے